السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے ولی بزرگ، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں گے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی آگے کوئی جزا کا، سزا کا، اور اپنی دنیا والی زندگی پر وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے، جو تقوی پر کھڑے ہو گئے، ایمان پر کھڑے ہو گئے، وہ تقوی پر کھڑے ہو گئے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، گویا کہ اولیاء اللہ کے دو وصف ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کو خوشخبری ہے اچھی حیاتی کی، اور آخرت کے اندر بھی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں جن کو بہت بڑی عظیم کامیابی ہونے والی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 کے اندر تیسرے پارے کے اندر یہ آیت ہے، فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ لوگوں کو نکالتے ہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لے جاتے ہیں نور کی طرف۔ یہ ہیں اللہ کے ولی، جو خود ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور لوگوں کو ظلمات سے لے کر وہ روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی عوام الناس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ نور کی طرف۔ نور کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے سراجا منیرا۔ تو نور دو چیزیں ہوئیں، اللہ کا قرآن نور ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نور ہے۔ تو وہ نور کی طرف لے جاتے ہیں، شریعت کی طرف لے جاتے ہیں۔ شریعت ساری کی ساری نور ہے، دین اسلام سارے کا سارا نور ہے، ایمان یہ نور ہے، تقوی یہ نور والا راستہ ہے جو جنت کو پہنچتا ہے۔ گویا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ لوگوں کو ایمان کی طرف، شریعت کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف، سنت کی طرف لے جاتا ہے۔ خود بھی سنت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اللہ کا ولی، شریعت کے اوپر، دین کے اوپر، ایمان کے اوپر، اور لوگوں کو شریعت اور دین اور ایمان کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے، نور کی طرف یہ کام ہے اللہ کے ولی کا۔ اب جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرشد ہوں، میں پیر ہوں، اللہ اکبر، کو گویا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں تمہاری رشد و ہدایت رہنمائی کروں گا، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں تمہیں شریعت کے اوپر چلاؤں گا،
میں تمہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی کروں گا، میں تمہاری شریعت کی صحیح رہنمائی کروں گا، میں تم کو ایمان پر کھڑا کروں گا، میں تمہیں تقوی پر کھڑا کروں گا۔ اور جب اسی اللہ کے ولی کے اندر تقوی اور ایمان سے ہٹ کر کچھ باتیں دیکھیں تو اس پر اعتراض کیا جائے گا کہ تیرا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں اللہ کے ولی ہوں، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں لے جاؤں گا، اور تو ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ مثال کے طور پر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن ایمان پر کھڑا نہیں ہوتا، بنیادی طور پر نماز تقوی پر کھڑی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، اس کا ہر ایک عمل سنت کے خلاف ہے، تو ایسا آدمی کبھی بھی نہ خود اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اہل اسلام کو وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور نہ ہی وہ شریعت پر لوگوں کو چلا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اہل ایمان کی رشد و ہدایت کرنے کا وہ اہل ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس طرح وہ دیکھیں نا آپ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نحن نقص علیک نبأہم، کہ وہ کچھ اللہ کے ولی کھڑے ہوئے تو ان کا کیا وصف بیان کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ایمان پر کھڑے ہو گئے اور ان کو رشد و ہدایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا، اور لوگوں کی رہنمائی انہوں نے کس طرف کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دقیانوس بادشاہ کی عدالت میں لوگوں کو بلایا، اللہ کی طرف بلایا، نور کی طرف بلایا، نور کی دعوت دی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے ولی کا ہونا۔ دوسرا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے جو ولی ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں، ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں۔ تو طاغوت کا کیا معنی ہے؟ طاغوت طغیانی سے ہے، طغیانی اس سمندر کی لہر کو کہتے ہیں جو اپنے حدود قیود کو کراس کر کے آگے نکل جائے، جو قرآن و سنت شریعت کی حدود قیود کراس کر کے آگے نکل جائے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ جو ایمان، تقوی اور کتاب اللہ اور بیان رسول اللہ، کتاب اللہ اور خطاب رسول اللہ سے آگے نکل جائے، تقوی سے آگے نکل جائے، اللہ اکبر، شریعت کی حدود سے، سنت کے عمل سے آگے نکل جائے، پھر وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے، اور وہی لوگ اس کو اپنا ولی مانتے ہیں جو کفر کے میدانوں کے اندر پھر رہے ہیں، جن کا مرکز جہنم ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر، تقوی پر کھڑا کر دے، اور ایسے اولیاء اللہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو تقوی کا درس دیتے ہیں، اللہ ان کی سرپرستی میں ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔